سیرت کے اندر جو سب سے بڑا اہم واقعہ پیش آیا، یعنی یہ تو رسول اللہ کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ خیبر سے فارغ ہوئے تو آپ نے قریشیوں کی سرکوبی کی اور اس کے بعد اپنے عمرے کو ادا کیا، اور اس کے بعد بھی یہ جو 5 مہم جوئیاں کی یہ بھی قریش کی سرکوبی کے لیے کی تاکہ امن و امان قائم ہو جائے۔ اسی اثناء میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر کو بصرہ کے حاکم کی طرف بھیجا تو شرحبیل رومیوں کا گورنر تھا، اس سے ایک ایسی عجیب حرکت سرزد ہوئی کہ جس کی وجہ سے وہ عظیم الشان جنگ، جس کو جنگ موتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ معرکہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے حاکم کو جیسے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ مختلف خطوط لکھے، ان میں سے ایک خط مسیلمہ کذاب کا تھا، وہ ابھی آپ کے سامنے نہیں رکھا، انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں وہ بھی رکھیں گے۔ اور یہ بصرہ کے حاکم کو جب خط لکھا تو گورنر جو رومیوں کا تھا اس نے اس قاصد کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ یہ اتنا سنگین نوعیت کا جرم تھا کہ جو اس وقت کے بھی اور آج کے بھی معاشرتی اور عرفی رواج کے تحت قاصد کو اور سفیر کو کلی طور پہ امان حاصل ہوتی ہے، کلی امان، یعنی وہ جتنا مرضی سخت میسج، جتنا مرضی تلخ میسج لے کے جائے اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اس کو باندھا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک عرف تھا معاشرے کا اور رواج تھا، چاہے بادشاہ کا ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ اتنے بڑے عرف کا قتل کر دیا گیا اور معاشرے کی رسم و رواج کی دھجیاں اڑا دی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تیار ہو جاؤ جنگ کرنے کے لیے، جنگ ہوگی، ایک بندے کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا رومیوں سے۔ ان کی جرت کیسے ہوئی؟ اب یہ جو لمحات ہیں اگر آپ غور کریں تو حیران کن ہے۔ قتل کون ہوا ہے؟ ایک شخص، اور کس نے قتل کیا ہے؟ اس وقت کی سپر پاور نے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے، امریکہ دور حاضر میں، بلکہ اس سے بھی مضبوط ان کی ریاست تھی اگر آج کے تناظر سے بھی دیکھا جائے۔ امریکہ نے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے؟ 40-50 لاکھ ہماری آنکھوں کے سامنے مار دیا ہماری زندگی میں۔ اس سے پہلے کے بزرگ جانتے ہوں گے، ہماری 20-30 سالہ زندگی میں 40-50 لاکھ مسلمانوں کا ذبح، کبھی افغانستان میں، کبھی عراق میں، کبھی لیبیا۔ یہاں پہ قتل ہونے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ ایک، صرف ایک۔ اور رسول اللہ طبلِ جنگ بجا رہے ہیں کس کے خلاف؟ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے خلاف، کہ میں اپنے ساتھی کی شہادت کا اور قتل کا قصاص لوں گا، بدلہ لوں گا۔ کس کے خلاف؟ سلطنت روما کے خلاف۔ صحابہ کو جذبات بڑھ رہے ہیں، جنگ موتا کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، اور صحابہ جہادی سوچ اور فکر کے ساتھ اس جنگ کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ اور میں یہ کہتا ہوں، مفسرین نے بھی بعد میں لکھا، لیکن صحابہ کو کیا پتا تھا کہ آگے کیا واقعہ پیش آ جانا ہے، لیکن ان کے جذبات وہی ہیں کہ ٹکرا جائیں گے کس سے؟ سلطنت روما سے، دنیا کی سپر پاور سے۔ اور تیاری کا جب اعلان ہوا تو آپ حیران رہ جائیں گے، 3000 صحابہ تیار ہو گئے، 3000۔ یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ آپ پوری سیرت میں دیکھیے، اتنا لشکر مسلمانوں کا کبھی نہیں تھا جتنا اس جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ کس کے قصاص کے لیے؟ ایک شخص کے۔ محمد بن قاسم نے اس بر صغیر پورے کو فتح کیا کس کی پکار پر؟ ایک بیٹی کی پکار پر، ایک بیٹی۔ ہماری تاریخ یہ ہے، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ آج عافیہ صدیقی امریکہ کی قید میں ہو، کوئی چھڑوانے والا نہیں، 40 لاکھ بھی مر جائیں کوئی قصاص لینے والا نہیں، کوئی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج حکمران ایسے ہیں، اور ایک طرف حکمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بغیر خوف و خطر صحابہ کو تیار کیا۔ اور اس تیاری کے اندر بھی یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی کچھ اطلاعات دے دی گئی۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، اللہ چاہے تو رسول اللہ کو قیامت تک کے حوال بتا دے، آپ تک، میرے تک قیامت کی بھی باتیں پہنچا دے، اور نہ پہنچانا چاہے تو پاس کی بات نہ پہنچائے۔ یہاں پہ لیکن جنگ موتا کے بعض احوال رسول اللہ کو وحی کے ذریعے بتلا دیے گئے جو اس کی سنگینی پہ پہلے ہی دلالت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لشکر کا سپہ سالار کون ہوگا؟ زید بن حارثہ ہوگا۔ اور دوسری بات آپ حیران رہ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کل کے سپہ سالاروں میں یہ فرق ہوتا ہے، آج بھی ہے، کہیں ایسی جنگ کا خطرہ ہو جہاں پہ شکست کا یا جان جانے کا
اندیشہ ہو تو قیمتی لوگوں کو نہیں بھیجا جاتا، فالتو لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو بھیجا جاتا ہے کہ اگر یہ ان کی شہادت یا قتل ہو بھی جائے تو زیادہ نقصان نہ ہو۔ یہاں پہ رسول اللہ دنیا کی سپر پاور سے ٹکرا رہے ہیں، اور کس کو بھیج رہے ہیں سپہ سالار بنا کے؟ زید بن حارثہ کو، جس کو کہتے ہیں تو میرا بھائی ہے اور مولا بھی ہے۔ اور حکم کیا دے رہے ہیں؟ زید اگر تو شہید ہو گیا، لشکر کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اگر یہ شہید ہو گیا تو جھنڈا جعفر اٹھائے گا۔ جعفر کون ہے؟ یہ رسول اللہ کی سیرت و اخلاق میں رسول اللہ نے ان کو یہ ٹائٹل دیا، یہ میرے جیسا ہے، سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں۔ کتنے قیمتی لوگ رسول اللہ اس جنگ کے جرنیل بنا کے بھیج رہے ہیں، اور رسول اللہ کا یہ جملہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وحی کے ذریعے رسول اللہ کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ زید بن حارثہ نہیں رہیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا اگر زید بن حارثہ شہید کر دیے گئے تو لشکر کی کمان جعفر سنبھالے گا، اور اگر جعفر شہید کر دیے گئے تو لشکر کی کمان عبداللہ ابن رواحہ سنبھالے گا، اور اگر عبداللہ ابن رواحہ شہید کر دیا گیا تو مسلمانوں اپنی مرضی سے امیر کا انتخاب کر لینا۔ یہ حدیث اکیلی بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ بہت بڑا مارکا پیش آنے والا ہے، کہ تین عظیم جرنیل صحابہ یکے بعد دیگرے رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہی ہو سکتی ہے، اور وہ وجہ بھی نظر آ گئی۔ جب یہ لشکر چلا جذبہ جہاد سے لبریز ہو کے چلنے لگا تو ایک خیر ضمنی واقعہ بھی پیش آیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ آیت پڑھ کے عبداللہ بن رواحہ رونے لگے، رونا شروع ہو گئے، زاروں کی طرح بھی لشکر روانہ ہونے لگے، یہ آیت پڑھ کے رو رہے ہیں۔ صحابہ حیران رہ گئے، جرنیل اور اتنا دلیر اور اتنا بہادر اور اتنا بڑا جنگجو دھاڑے مار کے رو رہا، زاروں کی طرح رو رہا ہے، جنگ سے ڈر گیا۔ عبداللہ بن رواحہ پوچھنے لگے، ہاں ساری زندگی جنگوں کے اندر گزاری، اتنے دلیر ہو، آج جانے سے پہلے رو رہے ہو کہ شہید نہ کر دیا جاؤں؟ مسکرانے لگے، کہا اس بات پہ نہیں روتا، قرآن کی آیت پڑھی ہے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں کہ ہر ایک نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، ہر ایک نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، اور یہ آپ کے رب کا حتمی یقینی بدیہی فیصلہ ہے۔ تو میں سوچتا ہوں جہنم سے گزر پاؤں گا کہ نہیں گزر پاؤں گا، اور مجھے یہ خوف ہے کہ جب اللہ گزار رہا ہوگا تو جہنم مجھے کھینچے گی اپنی طرف، تو میں کیسے نکلوں گا؟ اور یہ آیت پڑھ کے زاروں کتار رو رہے ہیں۔ سفر کون سا ہے؟ جہاد کا۔ جا کہاں رہے ہیں؟ قتال کرنے۔ لیکن فکر یہ ہے کہ اللہ نے یہ کیسی آیت نازل کیا کہ ہر ایک نے، اور میرے بھائیو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی عبرت کیجیے گا، اللہ کی قسم، اللہ کی بات سچی ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اس پل سے گزرنا ہے جس کے نیچے جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے جل رہے ہوں گے اور آنکڑے لگے ہوں گے۔ فحاشی میں مبتلا ہونے والے کا آنکڑا، غبن کرنے والے کا آنکڑا، حرام کھانے والے کا، ہر بندہ گرتا چلا جا رہا ہے، اپنے اپنے آنکڑے، وہ جو کیچرز ہوتے ہیں پکڑ کے اس پل سے لوگوں کو آگ میں پھینک رہے ہیں، یہ چور ہے، یہ فراڈی ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ گالی نکالتا ہے، یہ تانو تشریح، یہ غیبت والا ہے۔ ہر ایک نے گزرنا ہے۔ کون گزر پائے گا؟ جو ان ایوب سے پاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پل صراط سے پورے امن اور ایمان سے گزرنے، حتیٰ کہ یہ تو ایک غیر ضمنی طور پہ بات آئی، بڑے بڑے نیک اولیاء اللہ بھی جو اس کی احادیث ہے نا پل صراط کی، آپ پڑھیں تو آپ دھنگ رہ جائیں گے۔ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہوگا، بڑے بڑے نیک لوگ بڑے مشکل سے اس پل کو عبور کریں گے، گھسٹ کے آہستہ آہستہ۔ کچھ ہوں گے اللہ کے بندے جو پلک جھپکنے سے پہلے پورا پل کراس کر جائیں گے، حتیٰ کہ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو جہنم کہے گی گزرو، تمہارے ایمان نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا، ایسے بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، ایسے ہوں گے۔ لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا یہ اس بات سے ڈرتا ہوں، تم مجھے کہتے ہو میں موت سے ڈرتا ہوں؟ موت کی آرزو تو یہ ہے کہ گردن کے اوپر تیر لگیں اور خون کے فوارے جھاگدار پھوٹیں، اور قبر کے اوپر سے جب میری لوگ گزریں تو لوگ سلام کریں کہ یہ وہ مجاہد ہے جو راہ جہاد میں فی سبیل اللہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آیا ہے۔
लश्कर रवाना होता है, बलका के मकाम के ऊपर 2 दिन की मुसाफत रह जाती है, तो जसूस जो लश्कर के आगे पीछे भागते हैं पहली हैरत अंगेज खबर लेके आते हैं कि जिस सल्तनत से आप टकराने वाले हैं उनको आपके लश्कर की आमद की इत्तला हो गई है। अच्छा, उन्होंने क्या किया? रूम का बादशाह गैज़ो गज़ब में और सहराई बशिंदों को हकीर जान के अब हुद मैदान में उतर आया है और उसने अपने जिस्म के ऊपर हथियार सजाए हुए हैं। अच्छा, कितना लश्कर लेके आया? 1 लाख अफराद अपने साथ लेके आया। फिर रात गुजरी, साहबा ने आपस में मशवरा किया कि हमें रसूलुल्लाह को इतला देनी चाहिए कि 1 लाख का लश्कर आ चुका है। मशवरा हो रहा है। जसूस आए, कहने लगे कैसरे रूम ने फैसला किया है कि इन सहराई बशिंदों को जो आए रोज हमें तंग कर रहे हैं इनको नेस्तो नाबूद कर देना है। 1 लाख की फौज पूरे मुल्क से और बुला ली है और वो कल इनको आके मिल रही है। 2 लाख का पहले लश्कर की इतला, 1 लाख, अब कितने का हो गया? 2 लाख का लश्कर है। सहाबा कहने लगे अब तो यकीनी तौर पे हमें चाहिए कि रसूलुल्लाह को इतला दें, जो वो हुक्म करें उसके मुताबिक हम फैसला करें। तो अब्दुल्ला इब्न रवाहा खड़े हो गए, कहा क्या यही वो वक्त नहीं है जिसकी वजह से कलमा पड़ा था? जिस ख्वाहिश और उम्मीद पे दुनिया में जीते हो कि शहादत मिल जाएगी, वो घड़ी आन नहीं पहुंची? क्या शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन? ये जो शायरी है अल्लामा इकबाल की, ये बड़ी वजन रखती है कई मरतबा कि दुनीम उनकी ठोकर में सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी है। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने ऐसी तकरीर की कि क्या इसीलिए जिंदगी में जीते नहीं थे? इसी के लिए खाना काबा और मस्जिदों में दुआएं नहीं थे करते कि शहादत मिल जाएगी? आज सामने शहादत को देख के मुंह फेर के रसूलुल्लाह को पैगाम भेजना चाहते हो? अल्लाह की कसम मैं टकराऊंगा और मेरी आरज़ू में शहीद कर दिया जाऊं ना। हमें माले गनीमत से गर्ज है, हम तो अल्लाह के दीन के लिए निकले हैं। रसूलुल्लाह ने हमें भेज दिया है, फिर कासद भेजोगे, फिर वो आएगा, ये मौका हाथ से निकल जाएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सहाबा ये तकरीर सुन के जज्बात में तकबीर के नारे लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। चश्मे फलक ने भी ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा होगा। 3000 की फौज कितने लश्कर जरार के सामने जा रही है? 2 लाख के। अल्लाह अकबर। ये वो अजीमुशान जंग है कि जिसने बाद में रूमा के पूरी दुनिया के ऊपर रसूलुल्लाह के रोब और दबदबे को कायम कर दिया। हाँ, इन सहाबा ने इस जंग के बारे में मुर्रखीन ने बहुत कुछ लिखा, रूमियों ने भी लिखा। वो रूमी जो दस्तावेज़ात हैं वहां से भी मुसलमानों ने इस्तिफादा किया। हैरान कुन बात यह है कि रूमी हकीकत में ये जांच ना सके कि ये सिर्फ 3000 का लश्कर है। उन्होंने समझा ये मुसलमान ट्रैप करने लगे, ये मुमकिन ही नहीं। यानी उनकी जो थिंकर्स, फिलोसोफर, थिंक टैंक, जंगजू, जर्नैल बड़े बड़े बैठे, उनको इतला मिली 3000 का लश्कर आया, मुस्कुराना शुरू हो गए। कहा यह तो मुसलमानों की चाल नहीं समझे, ये 3000 थोड़ी है, पीछे टोली हैं, फिर पीछे टोली हैं, ये ऐसे नहीं है। ये कमक मदीने तक ये पैर दर पे लश्कर होंगे। ये कैसे हो सकता है कि 3000 बंदा 2 लाख से लड़ने के लिए आ जाए? ये मुमकिन ही नहीं है। यानी इतनी मुहय्यरुल अकूल सहाबा की पेशकदमी थी कि रूमी भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर अल्लाह के फजल करम से उन सहाबा के अंदर एक तो जुर्रत थी, अकल थी, जहानत थी। उन्होंने अपनी जंग की जो ऑर्गेनाइजेशन की, यानी लश्कर का जो सिस्टम बनाया, मेमना, मैसरा, मुकद्दमा और साका का, वो इस अंदाज में बनाया कि बैक वक़्त उनका लश्कर 2 लाख रूमियों के नरगे में ना आ सके। इसको कहते हैं एक स्ट्रेटेजी, हिकमत अमली के दाएं और बाएं मजबूत पहाड़ ले लेना और सिर्फ फ्रंट का मैदान खोली रखना, सिर्फ सामने का। और सामने से जब आमना सामना होगा तो ये 200 बंदे की अगर साफ है तो 200 बंदा ये अटैक फ्रंट से कर सकता है। 200 बमुकाबला 200। फिर अगर वो मरे तो पीछे वाले आए। फिर अगर, यानी ऐसे ऑर्गेनाइज किया साहबा ने कि फ्रंट लाइन ही फ्रंट लाइन से मुकाबला कर सके, दाएं बाएं और पीछे से हमला होने का इम्कान ना हो। फिर भी मैमना मैसरा के ऊपर अजीम जर्नैल साहबा को मुतय्यन करके ज़ैद बिन हारिसा ने जंग की इब्तिदा कर दी।
زید بن حارثہ بڑی جمع مردی سے لڑے. یہاں پہ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے اور وہاں پہ مدینے میں بھی ایک واقعہ پیش آ رہا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. زید بن حارثہ لڑتے گئے لڑتے گئے لڑتے گئے یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے. وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں زید آگے بڑھے. زید نے جنگ کی, اور مفہوم یہ کتنی عمدہ جنگ کی, اللہ کے راستے میں بالکل نہیں گھبرایا, ایک عظیم الشان لشکر سے جا ٹکرایا, کشتوں کے پشتے لگا دیے, قتل پہ قتل کر رہا ہے کفار کو. بالآخر زید کو شہید کر دیا گیا. یہاں زید شہید ہو رہے ہیں اور وہاں وحی کے ذریعے رسول اللہ وہ منظر کشی صحابہ کو بیان کر رہے ہیں کہ زید شہید کر دیے گئے ہیں. اب پرچم جعفر نے اٹھا لیا ہے. یا حبذا الجنت و اقترابوها طیبتا و باردا شرابوها والروم روم قد دنا عذابوها کافرات بعیدۃ انصابوها وعلی اذ لاقیتها ذرابوها. یہ شعر پڑھا تاکہ لشکر میں ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو جائے. ہائے جنت کی قربت اور اس کے ٹھنڈے پانی اور وہ پکیدہ جنت. والروم روم قد دنا عذابوها, اور روم اور رومیوں کے اوپر عذاب آنے کا وقت آ چکا ہے. کافرات بعیدۃ انصابوها, کتنے گندے نسب والے ہیں, ایک ہمارا نسب اور ایک ان کا نسب, اور میرے پہ یہ ہے کہ جب میری ان سے جنگ ہو جائے ان کو عذاب کا مزہ چکھا دوں. جعفر اس دیدہ دلیری سے لڑے کہ لڑتے 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 کافروں کو کچھ سمجھنا یہ کیا ہو رہا ہے, 3000 کا لشکر اور یہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے, قتل پہ قتل کرتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اس کے بازو کو کاٹو گے تو تلوار گرے گی, بازو کاٹ دیا. دوسرے ہاتھ میں جھنڈا اٹھایا, پھر لڑنا شروع کر دیا. دوسرا بازو کاٹ دیا تو جو دو بازو کٹے ہوئے تھے ان کو آپس میں ملا کے سینے کے ساتھ جھنڈا اٹھائے رکھا اور مسلمانوں کو کہا لڑتے رہو, ابھی تمہارا جرنیل زندہ ہے, ابھی تمہارا سپہ سالار زندہ ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہاں پہ جب ان کے دونوں بازوؤں میں آیا تو وہ رومی جرنیل بڑے بڑے پہلوان آگے بڑھے, انہوں نے ان کو ضربیں لگائیں اور جسم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہر ٹکڑے پہ, ہر جسم کے ٹکڑے کے اوپر 30 سے زائد زخم تھے. 2 ٹکڑے تھے, 30 سے زائد زخم تھے, اور اللہ کی قسم جعفر کی پشت پہ ایک بھی زخم نہیں تھا. جتنے 60 کے 60 زخم تھے سارے سینے پہ اور سارے سامنے سے کھائے ہیں, پشت کے اوپر ایک بھی نہیں کھایا, ایک بھی نہیں کھایا. شہید ہو گئے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, میں نے دیکھا ہے پرچم جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ کیا دیدہ دلیری سے لڑا. مفہوم یہ ہے کیا عمدہ جنگ کی ہے اور کافروں کو قتل کر رہا ہے, اور اب جعفر کو شہید کر دیا گیا ہے, اس کے دونوں بازو کٹ گئے ہیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے ان 2 بازوؤں کی جگہ پہ ان کو 2 پر عنایت فرمائے ہیں. اسی لیے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے, جعفر ذو الجناحین بھی کہا جاتا ہے. وہ جنت میں جا چکا ہے, جعفر جنت میں جا چکا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں جعفر جنت میں اپنے 2 پروں کے ذریعے پرواز کر رہا ہے. وہاں پہ جعفر شہید ہو رہے ہیں, وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی منظر کشی فرما رہے ہیں. عبداللہ ابن رواحہ جن کو رسول اللہ نے حکم دیا تھا اگر جعفر شہید ہو جائے پرچم آپ نے اٹھایا ہے, وہ جو جنگ کے خواہش مند ہیں, وہ جو جرنیل ہیں, وہ جن کی آرزو تھی, وہ جن کی خواہش تھی کہ میں شہید ہو جاؤں, یہاں پر جب سامنے 2 لاکھ کی فوج ہے تو دل میں ہلکا سا کھٹکا پیدا ہوا. یہاں پہ حضرت عبداللہ کے بن رواحہ کے دل میں ہلکا سا کھٹکا پیدا ہوا. وہاں مدینہ میں رسول اللہ کی پیشانی کے اوپر بل پڑ گیا. عبداللہ ابن رواحہ نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا, یا نفس الا تقتلی تموتی ھذا حمام الموت قد سلیتی وما تمنیتی فقد عوتیتی ان تفعلی فعلاہما ہدیتی. اے عبداللہ ابن رواحہ, یہ نفس, یہ جان اگر آج قتل نہ ہوئی تو کبھی بستر پہ مر ہی جائے گی, کبھی بستر پہ موت آ ہی جانی ہے. جس کی ساری زندگی تمنا کرتا رہا وہ تیرے سامنے ہے, یعنی شہادت کی موت. ان تفعلی فعلاہما, اگر تو زید اور جعفر کی طرح
شہادت کو پالے گا تو ہدایت یافتہ ہے، ورنہ آج کے دن اگر تو ڈر گیا تو تو گمراہ ہو جائے گا۔ پھر تیزی سے آگے بڑھے، وہاں رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کہا عبداللہ ابن رواحہ ایک لمحے کے لیے رکے تھے، لیکن اللہ نے کرم کیا، وہ آگے بڑھے ہیں اور جنگ کر رہے ہیں، اور کتنی عمدہ مفہومیہ، جنگ کر رہے ہیں، کافروں کو قتل کر رہے ہیں۔ قتل کرتے کرتے عبداللہ ابن رواحہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، شہید کر دیے گئے۔ یہ 3 صحابہ، 3 جرنیل صحابہ، 3 لاکھ 2 لاکھ کی فوج کے سامنے 3000 میں سے تو شاید ایک بھی نہ بچتا، لیکن وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی اطلاع دے رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں اب جھنڈا وہ اٹھائے گا جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ وہاں پہ ان کے بعد ایک صحابی نے، ابن ارقم نے جھنڈا اٹھایا اور کہنے لگا اپنا امیر چنو۔ کہا آپ ہی امیر ہیں؟ کہا ہرگز نہیں، میں اس سپاہ گری کے اور سپاہ سلاری کے امور کو نہیں جانتا۔ خالد ابن ولید کو جھنڈا تھمایا، سب نے ان کے اوپر اتفاق کر لیا۔ جو ہی خالد ابن ولید نے جھنڈا اٹھایا، رسول اللہ نے کہا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ انشاءاللہ یہیں سے اپنی بات کو آئندہ آنے والے خطبے میں اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔